پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے مکمل آگاہ کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی کہ جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، وہ رسول بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے گئے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورتحال بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً اللہ کے حکم سے پرند ہو جاتی ہے، اور میں شفا دیتا ہوں اور مادرزار اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردوں کو اٹھاتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں بڑی نشانی ہے اگر تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ تو اس تقریب میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا: مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا، اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو شفا دینا، اور مردوں کو زندہ کرنا، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ مٹی کے پرند بنا کر اڑا دینے کا کیا مطلب ہے؟ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا تو مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیجئے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں، اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے، اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانور کی طرح بچہ جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزار اندھوں کو شفا دینے کا کیا مطلب ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا، روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا، اور ایک آزر اپنے دوست کو، اور نمبر 2 بڑھیا کے لڑکے کو، اور نمبر 3 ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو، اور نمبر 4 حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص دوست تھے، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاصد بھیجا، اور آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت اب اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر پر تشریف لے کر اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آیا، اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا، اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے لے جا رہے تھے، اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازہ سے اٹھ بیٹھا، اور کپڑے پہن کر اپنے جنازہ کی چارپائی اٹھائی ہوئی اپنا گھر آیا، اور مدتوں تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی، اور اس کی موت سے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا سے زندہ ہو گئی، اور بہت دنوں تک زندہ رہی، اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل نے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے تھے ہی نہیں، بلکہ ان تینوں سے پر سکتہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش اور اگے، اور لہٰذا آپ نے کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے ہمیں دکھا دیجئے۔ تو حضرت صاحب نے نوح علیہ السلام کے وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا، تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو اور میں ان کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اسم اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت صاحب بن نوح قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے، اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ کیا قیامت ہو گئی ہے؟ پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جو کھایا اور جو چھپایا کا کیا مطلب ہے، اور اس کو بتایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے تھے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ بچے گھروں میں آ کر اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے، اور جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کرتے کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہو جایا کرتی ہے، تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ
نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے سب بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا اور کہہ دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ اور آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے، تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی رہیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے مکان بند کا دروازہ کھولا تو مکان میں ہی سور ہی نکلے۔ تو اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہوگا کہ بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ کی قتل کا منصوبہ اور پلان بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کیا، اور اس طرح آپ شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔